یہ دن ہے جمعرات، تاریخ ہے 22 جولائی 2003، ملک ہے عراق اور شہر ہے موصل۔ امریکی فوج نے ایک مکان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اندر 4 لوگ موجود ہیں جنہیں گرفتار کیا جانا ہے، لیکن اندر سے مزاحمت شروع ہو گئی۔ جوابی کارروائی میں 3 لوگ مارے گئے۔ اندر ایک 14 سال کا لڑکا بچ گیا۔ یہ اکیلا ہی دنیا کی طاقتور ترین امریکی فوج کا مقابلہ کرتا رہا۔ 4 گھنٹے امریکی فوجیوں کو تگنی کا ناچ نچانے کے بعد اس لڑکے نے بھی جان گنوا دی۔ یہ لڑکا تھا عراق کے صدر صدام حسین کا پوتا مصطفیٰ حسین، جس نے صرف 14 برس کی عمر میں مزاحمت کا وہ مظاہرہ کیا جس کی مثال ڈھونڈنا پوری دنیا میں مشکل ہے۔ امریکہ نے ایک جھوٹے الزام پر 20 مارچ 2003 کو عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی فوج بکھر گئی۔ اپریل میں ملک پر امریکہ کا قبضہ تھا۔ اس دوران صدام حسین روپوش تھے اور ان کے بیٹے بھی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ صدام حسین کے 2 بیٹے عدی حسین اور قصی حسین ایک ساتھ تھے۔ ان کے ساتھ قصی کا 14 سالہ بیٹا مصطفیٰ حسین بھی تھا۔ صدام حسین کے قریبی ساتھی اور پرسنل سیکرٹری عبد حمید محمود کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دوران تفتیش اس نے امریکی فوج کو بتایا کہ اس نے اور صدام کے دونوں بیٹوں نے شام میں پناہ لی تھی، لیکن انہیں واپس کر دیا گیا۔ عراق واپس آ کر عبد حمید 4 دن تک ان کے ساتھ رہا۔ یہ لوگ عراق کے شہر موصل گئے، جہاں انہوں نے صدام کے کزن نواف الزیدان کے گھر پناہ لی۔ یہ صدام حسین کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ قریبی دوست بھی تھا۔ وہاں عبد حمید ان سے الگ ہو گیا۔ اب صدام حسین کے دونوں بیٹے، پوتا اور ایک سیکیورٹی گارڈ عبد الصمد یہاں مقیم تھے۔ یہ کئی ہفتے اسی گھر میں مقیم رہے اور وقت گزارنے کے لیے ویڈیو گیمز کھیلتے رہے۔ پھر 22 جولائی 2003 کا دن آ گیا۔ دوپہر کے وقت امریکی فوج کے کئی دستوں اور اسپیشل فورسز نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ فورسز کی کوشش تھی کہ چاروں کو زندہ پکڑا جائے۔ اندر سے سخت مزاحمت ہوئی۔ اسی دوران خصوصی ٹاسک فورس 121 کے کچھ اراکین زخمی ہو گئے۔ یہ 121 ٹاسک فورس عراق کے ہائی پروفائل شخصیات سمیت صدام حسین اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس ٹاسک فورس نے بعد میں صدام حسین کو بھی پکڑا تھا۔ ٹاسک فورس 121 اراکین کے زخمی ہونے کے بعد مزید بیک اپ پہنچا۔ اب امریکی فوج نے بھاری اسلحہ اور بھاری ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ فوجیوں نے اینٹی ٹینک میزائل، MK-19 گرینیڈ لانچرز، M2 مشین گنوں اور چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ گھر پر حملہ کر دیا۔ چاروں طرف گولیوں کی ترتراہٹ اور دھماکوں کی گونج تھی۔ 4 گھنٹوں تک لڑائی جاری رہی۔ فوجیوں نے 3 بار گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران اندر سے ان کو شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا رہا۔ فوجیوں کو پہلی 2 کوششوں میں چھوٹے ہتھیاروں اور گرنیڈوں سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ صدام حسین کے دونوں بیٹوں اور ان کے گارڈ نے گھر کے سامنے والے باتھ روم سے گلی اور پہلی منزل کی حفاظت کی۔ 14 سالہ مصطفیٰ حسین، جو کہ صدام حسین کا پوتا تھا، اس نے بیڈ روم سے ہی محاسبہ سنبھالے رکھا۔ شدید مزاحمت کے بعد امریکی فوج نے کئی بار گھر پر بمباری کی اور میزائل داغے۔ گھر کے سامنے کی طرف سے داغے جانے والے اینٹی ٹینک میزائل سے 3 بالغ افراد کی موت ہو گئی۔ اب نابالغ مصطفیٰ حسین، جس کی عمر صرف 14 سال تھی، زندہ بچا تھا۔ اپنے باپ، چچا اور سیکیورٹی گارڈ کے قتل کے بعد اس 14 سالہ مصطفیٰ حسین نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل دفاع جاری رکھا۔ اس کے پاس کوئی بھاری ہتھیار نہیں تھے۔ دوسری طرف دنیا کی طاقتور ترین امریکی فوج تھی۔ ہیلی کاپٹروں سے راکٹ برسائے جا رہے تھے، اینٹی ٹینک میزائلوں کی بارش تھی، گرنیڈ پھٹ رہے تھے۔ سامنے تجربہ کار امریکی کمانڈوز تھے اور مقابلے میں 14 سالہ نابالغ مصطفیٰ حسین، صدام حسین کا پوتا، جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی مشکل وقت نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود اس نے وہ عزم اور ہمت دکھائی کہ مثال بن گیا۔ اس نے کافی دیر تک امریکی افواج کا تنہا مقابلہ کیا۔ آخرکار یہ پیچھے سے آنے والی ایک امریکی گولی کا نشانہ بن گیا۔ امریکی فوج کو 4 گھنٹے تک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران کئی امریکی فوجی مارے گئے۔ بعد میں عرب میڈیا پر ہلاک امریکی فوجیوں کی لاشیں دکھائی گئی تو امریکہ نے اس چیز کا بہت برا منایا۔ یہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس آپریشن میں امریکہ کے کتنے فوجی مارے گئے تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مجموعی طور پر آپریشن مکمل ہونے میں تقریباً 6 گھنٹے لگے، جن میں صرف 4 گھنٹے لڑائی کے تھے اور 3 گھنٹے کی لڑائی مصطفیٰ حسین کے ساتھ تھی۔
ऑपरेशन के बाद अमेरिकी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रिकार्डो सांचेज ने मीडिया को इस ऑपरेशन की तफसीलात बताई। उनके मुताबिक घर पर एंटी टैंक मिसाइलों की बारिश की गई। एक ही वक्त में दागे गए 10 मिसाइलों से 3 बालिग अफराद हमले में हलाक हो गए। उन्होंने मजीद बताया कि जब अमेरिकी फौजियों ने इमारत पर तीसरा और आखिरी हमला किया तो इन्हें इकलौते जिंदा बच जाने वाले शख्स की तरफ से मुजाहमत का सामना करना पड़ा। ये शख्स उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि उसको गोली नहीं मार दी गई। बाद में पता चला कि ये 14 साला मुस्तफा हुसैन था, जिसकी बहादुरी ने सबको चौंका कर रख दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि सद्दाम हुसैन के बेटों, पोते और गार्ड की मुखबरी किसने की थी। इस बारे में सद्दाम हुसैन के कजन और घर के मालिक नवाफ अज़्ज़ेदान का नाम सामने आता है। अज़्ज़ेदान एक इंतहाई अमीर शख्स था। सद्दाम हुसैन का कजन था, लेकिन चंद पैसों के लालच में उसने अपने खून का सौदा कर दिया। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।